ہم تو ان افغانیوں کو ان بدماشوں سے، ان گنڈوں سے، ان دہشت گردوں سے تحفظ دینا چاہتے ہیں، افغانستان کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. ہم تو محفوظ ہیں. پھر بھی وہ تو جو تھوڑی بہت ہم نے رعایت کی کہ جو آئیں یا آ جائیں یا آ سکتے ہیں یا گزر سکتے ہیں، اس کا انہوں نے نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں ڈسٹرب کرنے کی ضرورت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہر ظفر اقبال ظفر MZ TV 2 سے اپنے پروگرام پنچایت کے ساتھ. تو آج کی پنچایت کے مہمان ہیں ہمارے جناب پروفیسر ریاض احمد صاحب. پروگراموں میں ان کا تعارف کروا چکا ہوں، اور ہمارا جو ساتھ ہمارے اینکر ہیں سروج، وہ بھی کہ پروفیسر صاحب شعبہ قانون، شعبہ سیاست اور شعبہ تاریخ کے زمین دارہ ڈگری کالج گجرات کے انچارج رہے. زمین دارہ کالج برے صغیر کی تاریخ کا ایک بہترین کالج ہے. DO کالجز بھی رہے ہیں گجرات کے. بہترین اینالسٹ ہے، بہترین گفتگو کرتے ہیں. تو آج ہم ان سے سوال کریں گے افغانستان اور پاکستان کی وار کے حوالے سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی پروفیسر صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ اچانک پروگرام بنتا ہے، ایران اور اسرائیل کا سب کو پتا تھا، ایجنسیز کو، علاقائی جو فوجیں ہیں مختلف ملکوں کی یا منسٹری میں پتا تھا کہ امریکہ نے کیا کرنا ہے، ایران پہ حملہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اسی دوران افغانستان کی طرف چڑھائی ہوتی ہے، پہلے پاکستان کی طرف خارج کی شکل میں، پھر افغان فوج خود ملوث ہو جاتی ہے اس میں. ہماری پاکستانی آرمی جو ہے وہ اندر گھستے جا کے ان کے ایئرپورٹس پہ، ان کے جو دہشت گردی کے ایسٹس ہیں ان پہ شدید اسٹرائک کرتی ہے پاکستان آرمی، اور الحمدللہ کامیاب ہوتی ہے. لیکن ہم اس خوشی میں ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ کامیاب ہو ہیں. آپ اس میں کیا کہتے ہیں کہ اس وقت افغان پاکستان کی جو جنگ ہے، میں اسے جنگ ہی کہوں گا، اس کا آغاز ہونا، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اور آگے پاکستان افغانستان کے تعلق جو ہیں ان کا کیا بنے گا، اور ان کی جو آپس کی یہ وار وغیرہ شروع ہو چکی ہے تقریباً منی وار، اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یہ تمام پلیٹ فارمز پہ، ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، چینلز اور یوٹیوبز پہ یہ جو بحث چل رہی ہے پاک افغان وار، میں تو اس لفظ سے اختلاف کرتا ہوں کہ کوئی پاک افغان وار ہے. یہ وار ہماری ان کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی. وہ ہمارا برادر ہمسایہ اسلامی ملک ہے، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، اور ہمسایوں کو آپ بدل نہیں سکتے کہ یہ ہمسایہ مجھے نہیں چاہیے. یعنی یہ تو ایک پرماننٹ رشتہ ہوتا ہے. اور پھر دے آر مسلم، ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ایک نبی کی امت ہے، ایک خدا کو ماننے والے ہیں. How it is possible کہ ہم ان پہ حملہ کریں گے یا جنگ لڑیں گے؟ پاکستان نے امریکہ کے جانے کے بعد بھی پہلے بھی 50 سال ان کو اپنی گود میں دیا ہے، پالا پوسا ہے، پناہ دی ہے، کاروبار دیے ہیں، اور ان کو مکمل تحفظ دیا ہے. ان کے بچوں نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے. ان کے بھاگے ہوئے لوگوں نے، بڑے بڑے لوگ، وہ ملا عمر ہو، اس کا بیٹا ہو، یا دوسرے لوگ ہوں، وہ شمالی اتحاد سے ان کا تعلق ہو یا طالبان سے تعلق ہو، تو ہم نے ویلکم کیا ہے، مہمان نوازی ان کی ہے، ان کو تحفظ دیا ہے، اور ان کو کسی کیمپ میں نہیں رکھا. ان کو اپنے بڑے سینسیٹیو شہروں میں، بڑے کاروباری شہروں میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، اپنے دارالحکومت میں، لاہور میں سریعام کاروبار بھی کرنے دیے ہیں. اور ابھی ہماری ان کے ساتھ کوئی وار نہیں ہے. وہاں پہ امریکہ کے جانے کے بعد طالبان کے ایک گروہ نے، جس کا انہوں نے مذاکرات میں قطر میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک کامن حکومت بنائیں گے، باقی لوگوں کو بھی اس میں شامل کریں گے، اور باضابطہ طور پر افغانستان کے اندر جو ہے ایک سیاسی حکومت ہوگی. ایک گروہ نے اس کو ہائی جیک کر لیا افغانستان کو. ہمیں اس سے بھی غرض نہیں کہ طالبان ہوں یا شمالی اتحاد ہوں، ہونا بھی نہیں چاہیے، ان کا ملک ہے، ٹھیک ہے، وہ جانے اور دوسرے لوگ جانے جن کو کیا ہے. لیکن وہ پراکسی بن گئے ہیں، وہ فتنۃ الہندوستان بن گئے ہیں.
وہ فتنہ خوارب بن گئے ہیں، وہ اسرائیل کی پراکسی بن گئے ہیں، اور ان پہ جس طرح سرے عام وہ انڈیا پہنچ گئے ہیں اور وہاں سے جا کے مدد مانگ رہے ہیں اور مدد لے رہے ہیں، اور وہ گاؤ موت پینے والے ہندو کے جو ہے وہ ہتھے چڑھ گئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیا جو ہے وہ انہیں استعمال کر کے پاکستان کو ڈسٹرب کرے گا۔ پاکستان نے ان کے تحفظ کے لیے، ان کی پروموشن کے لیے، سیفٹی کے لیے لاکھوں جانیں گنوائی ہیں۔ ہماری مام بارگاہیں، ہماری مساجد، ہمارے اسکول، ہمارے شہر، ہمارے کاروباری مراکز، ہر جگہ پہ حملے کروائے۔ افغانی نہیں کرتا پاکستان پہ حملہ، کوئی افغانستان کا مسلمان پاکستان کو ڈسٹیبلائز نہیں کرتا۔ یہ چند ایجنٹ ہیں جو اسرائیل کے اور ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، جو روکنا لے کر کام کرتے ہیں، جو امریکہ سے بھی پیسے لیتے ہیں، جو ہندوستان سے بھی پیسے لیتے ہیں، مال لیتے ہیں، اور جو اسرائیل سے بھی پیسہ لیتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں، وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پیسے دو، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ تو ہمیں بلیک میل کرتے ہیں کہ جی ہم ان کو اس طرح شفٹ کریں گے، یہ کریں گے، TTP کو اور فلاں ہوگا۔ ہم ان کو شفٹ کروانے کے لیے ان کو کیوں جگہ دیں، کیوں روکڑا دیں؟ ہم نے یہ گنڈے تو نہیں پالنے، ہم نے اپنے تحفظ کے لیے اور افغان شہریوں کے تحفظ کے لیے ہم نے افغانستان کے کسی ایک شہر کے اوپر، شہریوں کے اوپر، کسی اسکول کے اوپر، کسی رہائشی عمارت کے اوپر ہم نے حملہ نہیں کیا۔ ٹارگیٹڈ حملے کیے ہیں، یہاں پہ ان کے اڈے ہیں، یہاں پہ ان کے گروہ ہیں، یہاں پہ ان کے دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے، اور اس کی صفائی اس وقت تک کریں گے جب تک وہ وہاں سے کرش نہیں ہو جاتے، سمیش نہیں ہو جاتے۔ ہم تو ان افغانیوں کو، ان بدماشوں سے، ان گنڈوں سے، ان دہشت گردوں سے تحفظ دینا چاہتے ہیں، افغانستان کو تحفظ دینا چاہتے ہیں۔ ہم تو محفوظ ہیں پھر بھی، وہ تو جو تھوڑی بہت ہم نے رعایت کی کہ یہ آئیں یا آ جائیں یا آ سکتے ہیں یا گزر سکتے ہیں، اس کا انہوں نے نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں ڈسٹرب کرنے کی ضرورت کی، جو ہے وہ کوشش کی، پولیس اسٹیشن پہ حملے کیے، بینک لوٹے، پھر وہ باغی بلوچوں کے ساتھ جا ملے، ان کے ساتھ مل کے کارروائی کرنے لگ پڑے۔ تو ہمارا تو ان کے ساتھ نہ کوئی علاقائی جھگڑا ہے، نہ کوئی بارڈر کا جھگڑا ہے، نہ ہم اپنے وہاں پہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ہم آج بھی انہیں اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہیں، لیکن وہ گروہ جو ان کو یرمغال بنا کر، ایکسپلائٹ کر کر لوگوں سے، دوسرے ممالک سے ان کے ایجنٹ بن کر، ان کے پیسے لے کر ہمیں ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، وہ خواب میں بھی پاکستان کے نام سے ڈریں گے، ان کی نیندیں بھی اڑ جائیں گی۔ جو فیصلہ حکومت پاکستان نے کیا ہے، ہمارے ہاں معاشرتی عوامی سطح پر بھی یا میڈیا کی سطح پر بڑے اختلافات ہیں، جی یہ ہو گیا، جی ان کو یہ ایگزٹ ہے، یہ اس کے لیے قطر نے بہت کوششیں کی ہیں، ترکی نے بہت کوششیں کی ہیں، سعودی عرب نے بہت کوششیں کی ہیں، اور ہم نے ان کو ثبوت فراہم کیے ہیں، ہم نے UN کو ثبوت فراہم کیے ہیں کہ یہ غنڈہ گردی ہو رہی ہے، یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، یہ ہمارے شہریوں پہ حملے کر رہے ہیں، اور اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جتنے حملے، دہشت گردانہ حملے، جتنے ٹیررزم کے حملے پاکستان پہ ہوئے ہیں، پوری دنیا کی تاریخ میں کسی ملک پہ نہیں ہوئے، اور پاکستان کی آرمی نے، بری اور فضائی آرمی نے اسی وجہ سے بہترین ٹریننگ حاصل کر کے اب وہ دنیا کو سبق سکھانے کے قابل ہو گئی ہے کہ کوئی ہمیں اس طرح چیٹ کر کے ہمیں تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ ہم ان کو انجام تک پہنچائیں گے، اور یرغمال افغانیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو آزاد کروائیں گے۔ وہ اپنی حکومت جس کی جی چاہے، جیسی جی چاہے بنائے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، لیکن اس کاسٹ پہ کہ وہ کسی اسرائیلی ریاست کے ایجنٹ ہوتے ہوئے، کسی امریکہ کے، کسی ملک کے یا انڈیا کے یا فتنۃ ہندوستان ہوتے ہوئے وہ ہمیں ڈسٹیبلائز کریں، وہ یہ بھول جائیں، یہ ناممکن ہے۔ اور یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، میں یہ پوری اپنے طور پہ اپنی دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم افغانیوں کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ پاکستان کی بہتری اس میں بعد میں ہے کہ وہاں پہ خواتین کے حقوق دیکھیں کہ نہ وہ ہاسپٹلز میں جا سکتی ہے، نہ وہ سروس کر سکتی ہیں، نہ وہ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، نہ یونیورسٹی جو ہے وہ جا سکتی ہیں، نہ ان کی اسکولنگ ہے۔ اور وہ گھر، جن گھروں کی کھڑکیاں ہیں، وہاں پہ
फैमिलीज रहती हैं, उन्होंने वो खिड़कियां ईंटें लगाकर बंद कर दी है कि ये पर्दा है। वो किन गारों में धकेलना चाहते हैं? वो किस तरह के कदामत जाहिल किस्म के लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये पर्दा है। मैं तो समझता हूं कि जितनी एनर्जी, जितना पैसा सामा बिन लादेन ने यहां पर वेस्ट किया है और जितनी तवील जंग लड़ी है, इसके बजाय अगर अफगानिस्तान के अंदर 2-4 अच्छी यूनिवर्सिटियां कायम कर देते, टेक्नोलॉजी के इदारे कायम कर देते, तो आज अफगानिस्तान एक महजब दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क होता, उसकी ताकतवर फौज होती है, वो एक महजब रियासत होता, वो 20वीं सदी में शामिल होता। वो तो आज भी बेचारे मेरा हाल है 16वीं 17वीं सदी में रह रहे हैं, गारों में रह रहे हैं। प्रोफेसर तो ये बताएं कि इस जो वार भी शुरू हुई है, बेशक प्रॉक्सी वार की शुरू हुई है, तो इसका एंड क्या नजर आ रहा है आपको? नहीं, ये वार फिर भी नहीं है, किसी सूरत में भी वार नहीं है। हम तो सफाई कर रहे हैं अपने अंदर की भी, कि चूंकि वो इसी रिश्ते की बुनियाद पर, जिस तरह हम कहते हैं कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, यहाँ पे पश्तून भी हैं, वहां पे भी पश्तून है, वो कबीले हैं मुख्तलिफ, शादियां भी की हुई हैं लोगों ने, लोगों के ताल्लुकात भी हैं, तो यहाँ के लोगों में उनके लिए हमदर्दियां और मोहब्बतें भी हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को उनसे मोहब्बत है। हमारा तो ये देखें, ईरान ने आज तक कश्मीर के मसले पे हमारा साथ नहीं दिया, उसने इंडिया का साथ दिया। कतर की जंग के बाद जब यासर अरफात इस इलाके का दौरा करने आए तो वो हिंदुस्तान से होकर चले गए, पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान ने उसको कभी बुनियाद नहीं बनाया कि यासर अरफात इंडिया क्यों गया है। हमदर्द तो हम हैं, रोते तो हम हैं, जागते तो हम हैं, मसले तो हम बिछाकर शीशे मारते हैं उनकी आजादी के लिए। तो हमने नहीं कहा कि इस वक्त वो ईरान टारगेट है तो हम नहीं कहें कि जी ये ठीक हो गया। नो, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो तशक्कर पाकिस्तान कहते हैं। हमने अपना जो पॉजिटिव रोल था, बीइंग ए ब्रदर, बीइंग मुस्लिम और बीइंग नेबर, हमसाये के तौर पर, हमने वो भरपूर अंदाज में प्ले किया और जो करना चाहिए। यहां पे हमारे यहां जो है वो पॉलिटिक्स ये होती है कि जो भी हुकूमत हो, जिसकी भी हुकूमत हो, ABC किसी जमात की भी हुकूमत है, जो अपोजिशन होती है, जब भी पाकिस्तान के हालात खराब होते हैं तो वो ये समझते हैं कि इसमें हुकूमत लेट डाउन होगी, लिहाजा नारा लगाओ कि ये ठीक हो रहा है जी, ये ज्यादती कर रहे हैं, ऐसा ना करे, ऐसा ना करे। मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में, मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूं, तारीख का प्रोफेसर हूं, ये असेंबली में शर्म आती है, जितने बजट पेश हुए हैं, आई एम एट द एज ऑफ 66 ईयर्स, 65 में क्रॉस कर चुका हूं। मैंने जितने बजट पेश होते देखे हैं, आज तक अपोजिशन के हाथ में बजट की कापियां नहीं देखी। उधर कापियां तकसीम होती हैं, उधर वो कापियां फाड़ के फेंक देते हैं, इतना कीमती डॉक्यूमेंट, बजाय इसके कि उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करें, उसके ऊपर डिबेट करें, उसको पब्लिक में लाएं, उसको प्रेस में लाएं, उस पर टॉक करें। यहाँ पे तो इस तरह की मुखालफत होती है। PPP की हुकूमत हो तो नून लीग ऐसा करती है, नून लीग की हुकूमत हो काफ लीग ऐसा करती है, काफ लीग की हुकूमत हो दूसरी जमातें ऐसा करती। जो बरसर इक़्तिदार है, उसका दिया हुआ बजट, उसका दिया हुआ एजेंडा पकड़ के एनालिसिस करने के बजाय, पढ़ने के बजाय, संभालने के बजाय, बताओ डॉक्यूमेंट्स रखने के बजाय, उसकी कापियां स्कूल, कॉलेज और पब्लिक लाइब्रेरियों में रखने के बजाय कि लोग उससे आगाह हों, उस पर तबसरे करें, हम खाड़ के फेंकते हैं। और वो इतनी कीमती डॉक्यूमेंट्स, इतनी कापियां बड़े अच्छे पेपर पर और पेपर पर बनी होती है, बड़ी मेहनत होती है, पकड़ते ही वो उसको फाड़ते हैं और सारे मार्च से चले जाते हैं। ये कौन सा रवैया है? ये कौन सा पार्लिमानी आजादी है कि उसमें कोई गिरफ्त नहीं हो सकती? नहीं, ये अनपार्लियामेंट्री है, ये गैर पार्लिमानी है, ये गैर अखलाकी है। इसी तरह यहां पे भी हम एक्सप्लॉइट करने के लिए, हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए कहते हैं, ओ ये बड़ी ज्यादती हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपके घर पे कोई हमला कर दे, आपके बच्चे स्कूल गए हैं, वहां पे बच्चे मार दे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो हम तो यहाँ के लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और वहां का मुआशरा भी साफ करने के लिए हम उसको रास्ते को क्लियर करना चाहते हैं किसी अफगान से। वो हमारी बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी अम्माएं हैं, वो हमारे भाई हैं, हमें उनका दर्द है। हम तो मसल्ले बिछाकर उनके लिए दुआ करते हैं, हम तो उनके ख्वाब देखते हैं कि वो रूल करें, वो रूल हासिल करें, पूरी दुनिया पे आए। हमारा कोई मुसलमान भाई हो, वो क्रिकेट में हो, वो स्काइश में हो, वो अफगानी हो, वो कमांडर हो,
تو وہ ہمارے لیے تو وہ فخر کی بات ہے، وہ ایرانی ہو، ہمیں تو کوئی ایسا تعصب نہیں ہے۔ پاکستان نے کبھی کسی اسلامی ملک کے لیے آج تک نیگیٹو رول پلے نہیں کیا۔ پاکستان کے عوام میں سمجھتا ہوں بولی بالی ہے، اس طرح آرگنائز نہیں کیا گیا اس طرح اس کو صحیح رائٹ انفارمیشن بھی نہیں دی گئی۔ اس کے باوجود پاکستان کی عوام کے لیے، عوام کے اندر مسلمانوں کے لیے، مسلم ممالک کے لیے بڑا انس، بڑی محبت، بڑی ہمدردی، بڑا پیار، بڑا لگن، بڑا تعاون کا جذبہ سرشار ہے۔ صاحب آپ نے اپنا مطلب دیا، اس کے ساتھ ہی آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ پنچایت پروگرام وہ ہمارے پنچایت کا نام بھی اس لیے رکھا ہے، اور بھی دوست آ رہے ہیں اچھے سے کہ ہمارا مطلب جو بھی ہو، ان کا مطلب جو بھی ہو، پنچایت کی بات اکثر وہ ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔